لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، مفاہیم قرآن یعنی قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سورہ نساء، جو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا سورہ ہے جس میں مختلف پہلو سے گفتگو کی گئی ہے. انشاءاللہ ایک ایک آیتیں روز آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس کا ترجمہ، مختصر تفسیر، تاکہ جو ہے قرآن کے مطالب کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آئیے سورہ نساء، جو کہ ایسا سورہ ہے کہ جس میں میراث کا مسئلہ بھی موجود ہے، جس میں عورتوں سے متعلق جو ہے مسائل بھی پائے جاتے ہیں، اور انسان کی زندگی کیسے گزرے اور کس طرح گزارنی ہے اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. غور کریں کہ اس میں جو پروردگار ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، الگ سے نہیں، اسی کی جنس سے پیدا کیا، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے تھے. اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور قرابت داروں سے بے تعلقی بھی. خدا تم سب کے اعمال کا نگراں ہے. اب آپ ایک ایک جز کی طرف متوجہ رہیں. یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر آپ غور کریں تھوڑا سے تو اس میں دیکھیں گے کہ تقوی کے بارے میں تذکرہ ہے، اور خالق کو یاد دلایا جا رہا ہے، پروردگار کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور نفس واحدہ جس سے مراد جو ہے جناب آدم ہیں، ان کی طرف بھی ہے توجہ دلائی جا رہی ہے. اور خدا جو ہے یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں انسان کا وجود کیسے ہوا، اور صلہ رحم کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خدا تمہارے اعمال کا ناظر ہے، نظر کرنے والا ہے. تو آپ غور کریں کہ اس میں چند باتوں پر توجہ دلانے سے پہلے میں چند باتوں کی طرف متوجہ کر دوں کہ نفس واحدہ کہا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اے انسان یعنی انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا. اچھا، ایک نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس واحدہ سے مراد کیا ہے؟ تو جناب آدم مراد ہیں، جس سے تمام انسان پیدا ہوئے. جناب آدم کے ذریعے جو ہے تمام انسان اس دنیا میں آئے، اور جناب حوا یعنی ان کی زوجہ کو انہی کی جنس سے جو ہے اللہ نے پیدا کیا. گویا یہاں پر جو عربی میں جو ہے من کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہاں من سے دیکھیں، من کے کئی معنی ہے عربی میں، کہ بہرحال اسی کہا گیا کہ عربی سیکھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے.
تو من جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں. ان معنی میں سے ایک معنی ہے تبعیض، بعض، کچھ. ایک ہے جنس کے معنی. کہ یہاں من جو کہتے موجود ہے وہ مراد جو ہے یعنی جنسیت ہے. یعنی جناب حوا کو بھی جو ہے اللہ نے جناب آدم کے جنس سے پیدا کیا. اب آپ غور کریں کہ اس میں جو ہے نفس واحد جو کہا گیا ہے، شروع میں انسانوں کو ایک اصل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں نفس واحدہ پیدا کیا، اللہ نے خلق کیا ہے. تو گویا جو ہے اللہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ تمہاری اصل کیا ہے، تمہاری جڑ کیا ہے، تاکہ ہر طرح کے تفاخر اور اظہار برتری کا جذبہ ختم ہو جائے. یعنی اللہ متوجہ کر رہا ہے تمہاری اصل کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تفاخر، جو فخر کرتے ہو، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا بہترین مکان ہے، میرے پاس بہترین کار ہے نا، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے. یہ تفاخر جو کرتے ہو کم از کم اس کو تم ختم کر دو. اور کبر جو مادہ تکبریت کا پایا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے تم اپنے اندر سے ختم کر دو. برتری جو پیدا ہوتی ہے اس کو بھی تم اپنے اندر ختم کر دو. برتری جو ہے انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. انسان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں اور اپنی اصل خلقت کی طرف جو ہے توجہ دینا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو اصل کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کرتا ہے. اور یہی ظاہر سی بات ہے کہ یتیم اور فقیر، لاوارث سب کو بھائی جیسے سمجھے انسان. جب تکبریت ختم ہو جائے گی، تفاخر ختم ہو جائے گا اور فخر کرنا جو ہے ختم ہو جائے گا، تو انسان سب کو اپنا بھائی سمجھے گا. اخوت، برادری کا جذبہ عام ہو جائے گا. سب اپنے یعنی افراد جتنے بھی موجود ہیں سب کو اپنا بھائی سمجھے گا. بنی آدم اعضاء یکدیگرن، آدم کے بیٹے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، عضو ہیں. جیسے انسان کے یعنی موجود ہے جسم میں جو ہے یعنی ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے. تو اس طریقے سے انسان جو اس دنیا میں آیا ہے بنی آدم ہے، یعنی آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے اولاد ہیں، وہ سب جو اعضاء کی طرح ہیں. شیخ سعدی نے ایک جملہ اور کہا ہے، اسی کا آگے تمام باتیں نہیں بیان کرنا ہے. یعنی اعضاء ایک دیگر، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، عضو ہیں. اگر کسی جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ کو قرار نہیں ہوتا، آنکھ میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ کو قرار نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی جب تک درد ختم نہ ہو. اسی طریقے سے جب آپس میں بھائی ہیں سب کے ساتھ، برادری کا جو ہے جذبہ پایا جا رہا ہے، تو انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ہر ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں اور دوا کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھائیں، تاکہ بھائی چارگی پیدا رہے اور برقرار رہے، برادری کا احساس پیدا ہو جائے. جب قرابت کے نام پر برادری پیدا ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے. اور جس خدا نے قرابت مانے قرب، بھائی نہیں ہے، ایک دوسرے بھائی پیدا کی ہے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اپنے اندر جو ہے خوف خدا پیدا کیا جائے. بہرحال اس میں جو ہے اگر آپ غور کریں تو چند باتوں کا متوجہ کیا کہ زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے. انشاءاللہ ایک آیت جو ہے روزانہ آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. جو سوال ہو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے آپ کو جواب دیا جائے گا. دیکھیں اس میں جو ہے تقوی، اللہ سے ڈرو. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرو اور واجبات کا انجام دو، یہی تقوی ہے. اور جب تقوی انسان اختیار کر لے گا تب کہیں جا کے قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکے گا، اللہ کی بات کو سمجھ پائے گا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور تقوی مانا ہوتا ہے حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. اب آپ غور کریں، ایک لقمہ حرام چھوڑنا، ایک لقمہ حرام کو چھوڑنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نہیں سمجھا؟ یعنی اگر انسان جو ہے
ایک لقمہ حرام چھوڑ دے گا، یعنی یہ ایک لقمہ کہا گیا تو اس کا مطلب نہیں ایک لقمہ چھوڑ دے اور بقیہ کھاتا رہے، نہیں، یعنی یہ کم سے کم بتایا گیا کہ ایک لقمہ بھی اگر کھانے پر مجبور ہو تو انسان کو چاہیے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے، اور نتیجے میں جب انسان حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا تو یعنی 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان جو حرام خوری کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باتیں، اچھی باتیں جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تبھی تو کربلا کے میدان میں امام حسین السلام نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ میری بات نہیں سنو گے، تمہارے اندر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جاتی ہے۔ دیکھیں حرام خوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اچھی باتوں کو اپنے اندر اثر پیدا نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ تو امام حسین السلام نے ریزن بتایا کہ اچھی باتیں، قرآن کی باتیں، اہل بیت کی باتیں وہ انسان نہیں سنے گا جو حرام غذا کھاتا ہے، اپنے شکم میں حرام غذا سے شکم کو پر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آدم سے سب کو پیدا کیا گیا۔ جلدی صاحب کے سامنے کہ جناب آدم کو اللہ نے کیا کیا، کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہم نے اس میں روح پھونک دی۔ جب روح پھونک دی تو جناب آدم علیہ السلام کے لیے سب کو سجدے میں جو ہے کہا، فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کے لیے، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ تم حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، تفاخر پیدا نہ کرو، تکبریت پیدا نہ کرو، کیونکہ شیطان کے اندر تکبریت پیدا ہو گئی تھی۔ جب اللہ نے کہا کہ ما منعک الا تسجد، تمہیں کیا ہو گیا تو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے جو ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے جو ہے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ اپنے اندر احساس برتری پیدا کر رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا تو رجیم ہے، تو لعین ہے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ بہرحال جو ہے تفصیلی باتیں پیش کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، انہی سے اللہ نے پھر بعد میں جناب حوا کو پیدا کیا۔ پھر جناب حوا اور جناب آدم دونوں جو ہے زن و شوہر ہوئے، اور جب زن و شوہر ہوئے تو اللہ نے آگے نسل کیسے بڑھائی؟ روایتیں مختلف ہیں، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ جناب آدم کے جو بچے ہوتے تھے لڑکے، ان کو بہرحال جو ہے لڑکے تھے تو اللہ نے جو ہے حوریں جو ہے دنیا میں بھیجی، تو حور سے ان کی شادی ہوئی بچوں کی، ان سے جو ہے آگے نسل بڑھتی چلی گئی۔ تو بہرحال جو ہے خلقت جناب آدم کی پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے نسل آدم جو ہے آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ ایک سلسلہ جو ہے قائم کیا گیا۔ تو اس میں بھی جو ہے اللہ نے بتایا کہ تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی جناب آدم سے پیدا کیا تم کو۔ اس کے بعد جو ہے اس میں ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، صلہ رحم کا مسئلہ ہے کہ قرابت داری، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ مین مسئلہ ہے۔ اسی لیے جو ہے شیخ سعدی نے ایک جملہ کہا ہے تو کس دیگران بھی غمی نہ شاید کے نومن نہند آدمی، تم جو ہے دوسروں کے حالات سے اگر بے خبر رہو گے تو تم انسان کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ یعنی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، مذہب ملت کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا مین ہے، انسانیت و شرافت مین معیار ہے۔ امام حسین السلام نے کربلا کے میدان کیا کہا تھا کہ اگر تم لوگ دین رہتے کم از کم جو ہے تم آزاد مزاج اپنے اندر پیدا کرو، آزاد زندگی بسر کرو، غلط حکمراں کے یعنی دباؤ میں قدم آگے نہ بڑھاؤ، کم سے کم آزاد مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ اس لیے بھائی چارگی ہے، بھائی چارگی، آپس میں برادری اور اخوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے کہ روایتوں موجود ہے کہ تمام انسان جو ہے کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، سب کو ملا دیا جائے تو ایک جسم ہے۔
تو بہرحال یہ تیسری ایک بات یہ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک بات اور اس میں موجود ہے کہ خدا تمہارے اعمال پر ناظر ہے، نگراں ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ عمل جو ہے اللہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں کہا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر کار خیر ہے تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر برا کا کام ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی۔ آئیے مل کے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان مطالب کو جو اس میں سورہ نساء کی جو ہے پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے ہمیں توفیق دے تاکہ اس پر عمل پیرا رہے، اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے جو ہے پرہیزگار بنا دے، امام زمانہ کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔